آج 13 اکتوبر 4 دن کے بعد تحریک منہاج القرآن کا یوم تاسیس آ رہا ہے۔ آج سے 31 سال قبل حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجد اللہ العالی نے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ سترہ اکتوبر 1980 کو ہمارے قائد نے ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی اور ان کا بویا ہوا یہ پودا جو اندر کمرے میں ہمارے قائد نے 17 اکتوبر 1980 کو ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ ان کا یہ بویا ہوا پودا آج ایک سایہ دار درخت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ پوری دنیا میں آج منہاج القرآن انٹرنیشنل کا نیٹ ورک موجود ہے۔ انہوں نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ اسی یونیورسٹی سے فارغ تحصیل طالب علم منہاجین حضرات پوری دنیا میں عشق و مصطفیٰ سے چراغ روشن کر رہے ہیں، اور ان کا قول ہے کہ اگر قوم نے میرا ساتھ دیا، سر سید احمد خان نے تو اپنی قوم کو ایک یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی دی تھی، اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو میں اپنی قوم کو 100 علی گڑھ دوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے قائد کو حیات خضر عطا فرمائے اور ان کے ان خوابوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے محترم جناب علامہ عدنان صاحب نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب محترم علامہ عدنان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ درس قرآن کا اور آج کے اس خطاب کے اس عنوان کے حوالے سے اپنے خطاب کا آغاز سنائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ پاک اپنے کلام مجید فرقان حمید صحیفہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچے اور حق دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ حاضرین گرامی، کر یہ دین غالب آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا ہی گروہ غالب آنے والا ہے۔ اور قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آپ کی قیادت میں، جب پوری روئے زمین پر اسلام کا عالم بلند ہوگا اور کفر کے سارے جھنڈے جھک جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ حاضرین گرامی، کر
امتوں پر، اقوام پر عروج اور زوال کا وقت آتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی قوم عروج پکڑتی ہے تو کبھی اس قوم کو زوال بھی آتا ہے۔ یہ مقولہ بڑا درست ہے کہ ہر عروج را زوال، لیکن یہ بھی ہے کہ ہر زوال را عروج۔ جس طرح اپنی انتہائی معراج پر پہنچ کر کسی قوم کو زوال آ جاتا ہے، اس طرح کسی انتہائی زوال کے شکار قوم کو بھی عروج نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اسلام کو عروج حاصل تھا تو تاتاریوں کے باعث، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خود امت مسلمہ کے ناعاقبت اندیش اس بادشاہ کی غلط فیصلے کے باعث امت مسلمہ زوال کا شکار 13ویں صدی عیسوی میں، اور سقوط بغداد کا صدمہ اس امت کو سہنا پڑا۔ حاضرین گرامی کا لیکن اللہ پاک نے اسی امت کو، انہی لوگوں نے جن لوگوں نے اس امت کو زوال کا شکار کیا تھا، جن لوگوں نے امت اہل اسلام کی، مسلمانوں کی سینگ بجا دی تھی، اللہ پاک نے اسی قوم میں سے باری تعالیٰ نے اتنے زبردست مسلمان پیدا کیے کہ اسی قوم نے پھر اسی امت کو عروج بخش دیا۔ کہ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فسانہ تاتار سے عیاں ہے، مفہوم ان کا یہ ہے کہ کعبے کو پاسبان مل گئے، کعبے کو صنم خانوں سے، کہ جو لوگ کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے وہی لوگ کعبے کے پاسبان بن گئے۔ جو تاتاری مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے اور تباہ و برباد کر چکے تھے، اسی تاتاری قوم میں سے وہی لوگ اٹھے اور انہوں نے امت مسلمہ کو پھر ایک بڑی سلطنت عطا کر دی، اور اس سلطنت کا کیا نام تھا؟ سلطنت عثمانیہ۔ کیا نام تھا؟ سلطنت عثمانیہ۔ اور حاضرین گرامی کا سلطنت عثمانیہ، اگر اس کی سرحدوں کی اگر آپ بات کریں تو یقین کریں کہ برطانیہ کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اتنی بڑی گریٹ برٹن جس کو کہتے ہیں کہ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سلطنت عثمانیہ کا رقبہ اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اللہ پاک نے اتنا عروج بخشا تھا اسی تاتاری قوم میں لوگوں کے، اور انہوں نے امت مسلمہ کو یکجا کیا، اور اسی قوم نے مسلمانوں کو عروج بخشا۔ حاضرین گرامی کا لیکن بعد ازاں پھر وہی کہ ہر عروج را زوال، پھر اسی امت پر زوال کا وقت آیا، اور اس امت کو دشمنان اسلام نے اس منظم انداز سے زوال کا شکار کیا، اور اس طرح اس کو ہر سطح پر، ہر پہلو سے اس امت کو زوال پذیر کر دیا، بلکہ شکست خوردہ کر دیا۔ اس کے پوری امت کا جو پہلے ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، کہ اورنگزیب کے زمانے میں، ہم اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اورنگزیب کے زمانے میں یہ جو بر صغیر تھی اسلامی سلطنت یہ علیحدہ تھی اور سلطنت عثمانیہ علیحدہ تھی، بلکہ اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کا خطبہ پڑھایا کرتا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو گویا اس وقت ایک ملت واحدہ اسلامیہ تھی اورنگزیب کے بھی زمانے میں، بعد ازاں پھر اس کے جانصاروں نے اس کو دور کرنا شروع کر دیا اور اسے گریزاں ہو گئے۔ تو حاضرین گرامی کا جب اس کو لخت کر دیا دشمنان اسلام نے، علیحدہ ان کے ملکوں کے امت مسلمہ کے ٹکڑے کر دیے، علیحدہ سلطنتیں بانٹ دی ان کے درمیان، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی علمی طور پر ان کو زوال کا شکار کیا، معاشی طور پر کیا، ہر سطح پر ترقی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سطح پر ان کو اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ 200 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم ابھی تک عروج نہیں پکڑ سکی، اور اسی قوم میں اسی امت کو اسی زوال سے نکالنے کے لیے کبھی شاہ ولی اللہ محمد دہلوی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کبھی شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم دین مجدد دین پیدا ہوئے، حضور قبلہ عالم سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ جیسے فکروں کا
فتنوں کا علاج کرنے والے اور فتنوں کو دور کرنے والے پیدا ہوئے، ان کے باوجود یہ ابھی عروج نہیں پکڑی۔ تو اسی صدی میں اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا مجدد عطا فرمایا، ایک ایسی علمی شخصیت عطا فرمائی کہ جس نے امت کے ہر پہلو کو ایڈریس کیا ہے، ہر پہلو کو مخاطب کیا ہے، ہر پہلو پر محنت کی ہے، علمی سطح ہو، معاشی سطح ہو، معاشرتی ہو، سیاسی سطح ہو، اس نے اپنی سطح پر اپنی استطاعت کے حوالے سے ہر سطح پر اس امت کو وہ توانائی دی ہے، وہ اس کے اندر جذبات اور اس امت کو جلانے کے لیے وہ توانائی دی ہے، اور امت کو جس طرح جھنجھوڑا ہے، وہ ترغیبات دی ہیں کہ اس امت کو اللہ پاک اگر اس مجدد دوران کو اس حاضر دوران کے جو مجدد ہیں ان کے ساتھ اگر ہم تعاون کریں تو یہ امت پھر اپنے عروج کو پکڑ سکتی ہے۔ حاضرین گرامی کر اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں، وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید عام علماء دین کی طرح مدرسوں میں پڑھے اور پڑھ کر پھر انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی جس طرح دیگر علماء دین نے بنائی، نہیں، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے والد نے باقاعدہ باری تعالیٰ کے ہاں اس کی بارگاہ کے اندر دعا کر کر کے ایک فرزند مانگا تھا کہ جو اس کے دین کو کھڑا کر سکے، جو اس کے دین کی آبیاری کر سکے، جو اس کے دین کو پھر عروج کی طرف، اس کے اہل دین کے ماننے والوں کو پھر عروج کی طرف لے کے جا سکے، وہ فرزند مانگا تھا۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرید ملت، آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ کے، اس کے پردے کے ساتھ لپٹ کے دعا مانگی تھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود آ کر بشارت دی تھی کہ اے فرید تمہیں لڑکا دوں، اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور اس کا نام تمہیں طاہر رکھنا ہے۔ اور حاضرین گرامی کر حضور شیخ الاسلام آپ جب پیدا ہوئے اور پھر آپ نے صرف حادثاتی طور پر ہی ادارہ نہیں بنا لیا تھا، یہ حادثاتی ادارہ نہیں بنا، بلکہ حضور شیخ الاسلام اپنی بچپن کے دنوں سے اور طالب علمی کے دنوں سے آپ اس کے اوپر محنت کر رہے تھے کہ اس امت کو انقلاب سے کیسے ہمکنار کیا جائے، کس طرح اس امت کے احوال بدلے جائیں، اس امت کے دلوں کے احوال بدلے جائیں، لوگوں کے دلوں کے احوال، ان کے اعمال بدلے جائیں، ان کی صورتحال بدلی جائے۔ یہ جو شکست خوردہ ہو چکے ہیں، شکست خوردہ کون ہوتے ہیں لوگ؟ شکست خوردہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری شکست ہو گئی ہے اور ہم نے کبھی فتح یاب نہیں ہونا، تو وہ اپنی فتح کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی بقا کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں۔ وہ یہ سوچنے کی بجائے کہ ہم نے کسی کو فتح کیسے کرنا ہے، اس کی بجائے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زندہ کیسے رہنا۔ یہ شکست خوردہ لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس بارے سوچنا شروع کر دیا کہ اس قوم کو شکست خوردگی سے کیسے نکال کر فاتح کی سوچ کیسے عطا کرنی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس حوالے سے محنت کی، آپ نے یہ ساری سوچ وچار کر کے آپ نے نوٹس تیار کیے تھے، اور انہی نوٹس کے اوپر آج انہوں نے جو کتاب تحریر کی اس کو کہتے ہیں قرآنی فلسفہ انقلاب، یہ 2 جلدوں پر کتاب ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی انہی دنوں کے تیار کردہ نوٹس پر یہ اس کو تیار کیا گیا طالب علمی کے دور سے۔ تو حاضرین گرامی کر حضور شیخ الاسلام پھر حادثاتی طور پر ادارہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی طویل فکر تھی، طویل محنت کی، پھر کہیں جا کے آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر حضور شیخ الاسلام نے اس ادارے کی 1980 کے اندر 17 اکتوبر کو اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اور حاضرین گرامی کر حضور شیخ الاسلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں، بلکہ حضور شیخ الاسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اس امت کے جید ترین علماء ان کی تعریف میں کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت پیر قمرالدین سیالوی علیہ رحمہ کہ آپ ابھی بچے تھے، نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے حضور شیخ الاسلام، وہ فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کا خطاب تو سن لیا ہے، اور آپ نے اپنی موجودگی میں حضور شیخ الاسلام کا خطاب کروایا، اور خطاب کروانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کا خطاب تو سن لیا ہے، میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بچے پر فخر ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ
بچہ عالم اسلام اور اہل سنت کا قابل فخر سرمایہ ہوگا۔ میں تو شاید زندہ نہ ہوں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ دیکھیں گے کہ یہ بچہ آسمان علم و فن پر نیر تابہ بن کر چمکے گا، ایک روشن چاند بن کر چمکے گا۔ اس کے علم و فکر اور پاور سے عقائد اہل سنت کو تقویت ملے گی اور علم کا وقار بڑھے گا۔ اہل سنت کا مسلک اس نوجوان کے ساتھ منسلک ہے اور اس کی کاوشوں سے جہان مستفید ہوگا۔ اور حضور شیخ الاسلام کے اپنے استاد پیر سید قاسمی شاہ صاحب علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا، اور انہوں نے بھی آپ کا خطاب، آپ نے اپنے وقت سے تھوڑی دیر میں آئے لیکن آپ سے پہلے حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہو چکا تھا، تو آپ جب پہنچے تو حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے خطاب کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا خطاب آپ نے سنا اور اسی سے ان کی قابلیت کا اندازہ بھی کر دیا ہوگا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد گرامی جو خود بھی ایک معتبر عالم اور معروف طبیب تھے اور میرے دوست تھے، یہ محمد طاہر قادری ان کے بیٹے اور تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور رکھ دیا ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا اور ایک عالم کو فیضیاب کرے گا۔ کاش تم بھی اس نور کو پھلتا پھولتا دیکھ سکو۔ اللہ کرے اس کے علمی، فکری اور روحانی نور سے پورا عالم اسلام اور دنیا اہل سنت روشن و منور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور حاضرین گرامی پر یہ تو صرف دو عالم دین ہے، ایک لمبی فہرست ہے علماء عرب و عجم کے جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کی تعریف میں کلمات ادا کیے ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام کی کاوشیں کیا ہیں کہ آپ نے اکیلے نے پاکستانی گورنمنٹ کے اندر گستاخ رسول کی سزا موت نہیں تھی، گستاخ رسول کی سزا موت نہیں تھی، یہ حضور شیخ الاسلام نے ضیاء الحق کے دور میں گستاخ رسول کی سزا موت قرار دلوائی اور باقاعدہ ایکٹ اور باقاعدہ آئین کے اندر اس بات کو حکومت یہ قانون کے اندر اس کو شامل کروایا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا موت ہے۔ اس کے بعد رجم کی سزا نہیں تھی، رجم کو وہ قرآن میں سے اور رجم کو وہ شرعی نہیں سمجھتے تھے، رجم کو آپ نے ثابت کیا۔ پھر اسی طرح حضور شیخ الاسلام کی کاوشوں سے عالم اسلام کو بہت ساری آپ نے خدمات انجام دی۔ جب مرزا غلام احمد اس کا پیروکار مرزا طاہر اس نے حضور شیخ الاسلام کو جب چیلنج کیا، عالم اسلام کو چیلنج کیا، تو حضور شیخ الاسلام نے پورے عالم اسلام کی طرف سے اس کا جواب کیا اور آپ نے مینار پاکستان پر پورے عالم اسلام کی طرف سے مرزا طاہر کا انتظار کیا اور اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے پوری امت مسلمہ کو وقت جمع کیا تھا۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا کارنامہ ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر حضور شیخ الاسلام کے 5000 تقاریر ایسی ہیں، 5000 تقریریں کہنا آسان ہے، اگر آپ وہ تقریریں یہ نہیں کہ ایک ہی موضوع پر بار بار تقریریں، 5000 تقاریر کا معنی یہ ہے کہ 5000 موضوعات پر تقریریں ہیں اور 5000 سے زیادہ ان کی کیسٹس ہیں اور سیڈیز موجود ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام کی نہ صرف یہ علمی کاوشیں ہیں بلکہ آپ کی کاوشوں کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ نے عرفان القرآن قرآن مجید کا ترجمہ بھی تحریر کیا۔ اردو میں تاریخ اسلام میں اردو کی سب سے بڑی سیرت رسول کتاب تحریر کی، 12 جلدوں کی کتاب ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کل تصانیف کی تعداد 1100 سے زیادہ ہے، لیکن جو پبلش ہوئی ہیں وہ 406 ہیں۔ اور حاضرین گرامی قدر نہ صرف یہ کہ جو ادارہ منہاج القرآن کی آپ نے بنیاد رکھی 17 اکتوبر کو، وہی ادارے منہاج القرآن اب پوری دنیا کے اندر تقریباً 80 سے زیادہ ممالک کے اندر اس کے ورکر موجود ہیں 80 سے زیادہ ممالک کے اندر۔ اور حاضرین گرامی قدر اسی ادارے منہاج القرآن کے تحت منہاج ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی، منہاج القرآن سوشل ویلفیئر سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کے تحت کتنے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اس سوسائٹی کے تحت آغوش آرفنیج یتیم خانہ بنایا گیا ہے، اسی اور ویلفیئر سوسائٹی کے تحت منہاج سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت رحمت ہاسپٹل کی تعمیر کی گئی،
اسی کے تحت دیگر پوری پاکستان کے اندر جہاں افلاس زدہ لوگ ہیں اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں افلاس زدہ لوگ ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں ان کو پانی تقسیم کی پانی کے لیے نل لگا کے دیا جاتا ہے، اور پھر طبی سہولتیں پیش کی جاتی ہیں جو لوگ، اور ہر سال ایک کیمپ قائم کیا جاتا ہے اندھے لوگوں کے لیے، ان کی فری سرجری کی جاتی ہے اور علاج کیا جاتا ہے آنکھوں کا علاج کے لیے۔ پھر اسی طرح اسی ویلفیئر سوسائٹی کے تحت بڑے اور دیگر کام ہو رہے ہیں، اور اسی ویلفیئر سوسائٹی کے تحت ہی پوری پاکستان کے اندر سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا علمی تعلیمی نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے، جس کے تحت 600 سے زیادہ اسکول اور کالج قائم ہیں۔ حاضرین گرامی یہ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ حضور شیخ الاسلام کی کاوشوں اور محنت کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے بڑی محفل میلاد جو آپ حضور شیخ الاسلام کا ترہ امتیاز ہے، عشق رسول کی شمع روشن کرنا، لوگوں کے اندر عشق رسول کو فروزہ کرنا، اس کے لیے پوری دنیا میں سب سے بڑی محفل میلاد مینار پاکستان پر منعقد ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے بعد کہیں جا کر سوڈان میں کہتے ہیں کہ ایک محفل ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، دوسرے نمبر پر سوڈان کے اندر سنا ہے کہ کہیں ہوتی ہے محفل میلاد، لیکن جو سب سے بڑی محفل میلاد ہے وہ پاکستان کے اندر مینار پاکستان پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روحانی تربیت کے لیے دنیا میں حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑا اعتکاف ادارہ منہاج القرآن کے تحت قائم کیا جاتا ہے لاہور کے اندر، اور ادارہ منہاج القرآن کے صرف یہی اچیومنٹس نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادارہ منہاج القرآن کی انہی کاوشوں کی وجہ سے اور اس کے عدم تشدد ہونے کی وجہ سے اس کا عسکری ونگ کوئی نہیں ہے، اسلحہ کبھی آج تک کسی کارکن نے نہیں پکڑا، اور اس کی پرامن کاوشوں کی وجہ سے اور پرامن اس کے طریقہ انداز کی وجہ سے اقوام متحدہ کے اندر منہاج القرآن کو مشاورتی درجہ دیا گیا ہے کہ اب منہاج القرآن اپنا کوئی نمائندہ اقوام متحدہ کے اندر بھیج سکتا ہے اور تجویز پیش کر سکتا ہے۔ اور حاضرین گرامی آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلی بار آپ کو ذکر کیا تھا کہ 24 ستمبر کو ویمبلے ارینا لندن میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار ہیومینٹی، جس کو قرآن مجید میں جس کا ترجمہ خود قرآن پاک میں ہے کہ رحمت للعالمین، آپ کا جو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس عنوان پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اور اس کانفرنس میں کیا ہوا؟ اس کانفرنس میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے علماء اور بڑے بڑے مذاہب کے عمائد دین کو جمع کر کے ایک قرارداد پاس کی گئی۔ اس قرارداد کی 24 شقیں ہیں، جن کا ملخص یہ ہے، خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے تمام افراد، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر مذہبی ہوں، چاہے وہ غیر مذہبی ہیں، وہ سارے افراد دوسرے کو مذہبی آزادی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پرامن لوگ ہیں اور نہ تو کسی کی مذہبی آزادی کو قید کرتے ہیں، اسے چھینتے ہیں، اور نہ ہی اپنا عقیدہ کسی کے اوپر زبردستی تھوپتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ قرارداد پاس کی کہ تمام دنیا کے لوگ پرامن ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور اس قرارداد کے اندر یہ قرارداد بھی تھی کہ فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ افریقہ کے اندر افلاس زدہ اور غربت زدہ لوگوں کو ان کی غربت دور کرنے کے لیے کاوشیں تیز کی جائیں، اس کے اندر اور اس کے لیے حکومتوں پر آپ زور دیا گیا تھا۔ اور اس قرارداد میں یہ بھی تھا کہ جو بھی شخص تشدد کا اور تعصب کا اس کا عقیدہ رکھتا ہے یا اس کا وہ ذہن ہے، اس کو کوئی بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ ہر مذہب کا بندہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اس طرح کر کے اس پوری قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا کے لوگ پرامن ہیں اور امن چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اہل اسلام، اس کا نام سلامتی ہے، اس کا معنی سلامتی ہے، امن ہے، یہ پرامن مذہب ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی پوری دنیا سے 11,000 سے زیادہ افراد اس ویمبلے ارینا میں موجود تھے، 11,000 سے زیادہ افراد، اور BBC نیوز کے مطابق 12,000 سے زیادہ افراد موجود۔ تو حاضرین گرامی ان لوگوں نے اس قرارداد کو پاس کیا، حضور
شیخ الاسلام کی اس قرارداد کے اوپر سگنیچر موجود ہے، اور جتنے بھی وہاں موجود تھے اس سب نے وہاں پر سگنیچر کیے، اور اسی قرارداد کو پوری دنیا میں تشہیر کے لیے پیش کیا گیا کہ وہ سب اس کے اوپر سگنیچر کریں گے۔ جتنے زیادہ اس کے اوپر سگنیچر ہوں گے اتنا ہی زیادہ اقوام متحدہ پر اور بڑی بڑی حکومتوں پر پریشر پڑے گا کہ کوئی دنیا کے لوگ یہ امن چاہتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اور کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو تعصب یا تشدد اختیار کرے۔ تو حاضرین گرامی کا یہ وہ کام تھا جو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا، پوری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو جمع کرے۔ یہ وہ کام تھا جو بڑی بڑی حکومتوں کو کرنا چاہیے، بڑی بڑی ایجنسیوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کام اللہ پاک نے ادارہ منہاج القرآن کو اس کو یہ فضیلت، اس کو درجہ دیا کہ اس نے یہ کام سر انجام دیا، اور پھر اس کی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کو شرف ملا، یہ ادارہ منہاج القرآن پاکستان کو شرف ملا ہے، اور حاضرین گرامی کا حضور شیخ الاسلام کی انہیں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس قرارداد پر چونکہ منہاج القرآن کے اور حضور شیخ الاسلام نے ادارہ منہاج القرآن نے ٹارگٹ 10 لاکھ افراد کے سائن حاصل کرنے کا کیا ہے۔ کتنے افراد کا؟ 10 لاکھ افراد کا۔ اس میں سے کویت کو 15,000 کا ٹارگٹ ملا ہے۔ وہ قرارداد میرے پاس موجود ہے، اس کو اگر کوئی پڑھ کے سنا دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس کی تمام چیزوں میں سے خلاصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی شخص، ظاہر ہے اب سب کے دستخط کا طریقہ یہ ہے کہ ویب سائٹ پر جا کر وہاں پہ اپنا نام سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اپنا نام دینا ہوتا ہے، اپنے نام کے ساتھ ای میل دینا ہوتی ہے۔ تو سب کے پاس تو ای میل نہیں ہوتی، سارے تو سب نے ای میل نہیں بنائی ہوئی۔ جو لوگ جنہوں نے ای میل نہیں بنائی ہوئی اس کے علاج یہ ہے کہ سب لوگ اپنے نام دے دیں، ایک فہرست تیار کر لیتے ہیں کہ آپ جب جائیں یہاں سے تو جاتے ہوئے اپنا نام تحریر کرواتے جائیں، محترم شاہد صاحب کو یا تسلیم صاحب کو اپنا نام تحریر کرواتے جائیں، تو یہ وہ فہرست مجھے دے دیں گے، تو وہ اس نام کو پھر ہم سبمٹ کر دیں گے اپنی طرف سے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے یہ دستخط کرنے کا۔ تو آپ حاضرین سے ایک یہ گزارش ہے، اس کے لیے ایک جملہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو حاضرین گرامی کا 17 اکتوبر کو جو ادارہ منہاج القرآن جس کو قائم کیا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا، اس ادارے نے ہر سطح پہ اس کے مختلف دن بنائے گئے۔ اس ہر دن کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جس کی اپنی عمر کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس کے اندر جوائن کرے۔ مثلا ادارہ منہاج القرآن اس کا مذہبی دن تحریک منہاج القرآن، سیاسی دن پاکستان عوامی تحریک، اس کے نوجوانوں کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ، بچوں کے لیے چلڈرن لیگ بھی بنا دی گئی، اس کے علاوہ ویمن لیگ بنائی گئی۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ حضور شیخ الاسلام نے صرف یہ نہیں کیا کہ ادارہ بنا دیا، بلکہ آپ نے اس کو مزید تعدیر قائم رکھنے کے لیے منہاج القرآن یونیورسٹی کی بھی بنیاد رکھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن یونیورسٹی کی بنیاد جب رکھی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ لوگ یونیورسٹیز بناتے ہیں، وہ اپنے جامعات بناتے ہیں، تب بناتے ہیں جب ان کو 20-25 سال ہو جائے تعلیم کے شعبے میں، اور تب جا کے بناتے ہیں اپنی جامعات، اپنے مدرسے وغیرہ۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو 20 برس سے تشہیر کرتے رہتے ہیں، پھر جا کے وہ بنیاد رکھتے ہیں مدرسے کی، ایک مدرسے کی۔ حضور شیخ الاسلام نے 38 برس کی عمر کے اندر بنیاد رکھی، صرف 38 برس کی عمر کی آپ جب آپ نے منہاج القرآن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور آج اس میں سے ہزاروں طلباء فارغ ہو چکے ہیں، اور وہ طلباء پوری دنیا کے اندر پھیل کر اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی کا ادارہ منہاج القرآن کی آپ کے سامنے میں نے ایک تاریخ رکھی۔ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک مقام پر، ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عالم اسلام کو، دین اسلام کو اور اہل اسلام کو پوری دنیا پر غلبہ عطا کر دیا جائے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ادارے کی جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہا ہے اسی طرح ہم اس کے ساتھ شامل ہو کر دین کی خدمت کریں،
اور حاضرین گرامی کا حضور شیخ الاسلام کے پیر و مرشد حضرت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدوۃ الاولیاء اور پیر غلام رسول خاکی شاہ صاحب علیہ رحمہ، یہ دونوں حضور سے پاک کی اولاد میں سے، ان دونوں نے یہ کہا تھا، ان دونوں کا یہ فرمان ہے کہ جو منہاج القرآن کی مخالفت کرتا ہے وہ دراصل دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور سیدنا طاہر علاء الدین نے یہاں تک فرمایا تھا کہ قبر کے اندر منہاج القرآن کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص ادارہ منہاج القرآن کی مخالفت کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو طریقہ قادریہ پر نہ سمجھے گا۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا، یہ تنبیہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ قدوۃ الاولیاء نے فرمایا تھا کہ جو ادارہ منہاج القرآن کی مخالفت کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ طریقہ قادریہ پر نہیں ہے۔ اور سیدنا طاہر علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے نقیب الاشراف میں سے ان کی اولاد میں سے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ حاضرین گرامی کا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی خدمت کریں، اور اس ادارے کا جو مقصد ہے کہ دین اسلام کو اور اہل اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے، اس میں ہم اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اور حاضرین گرامی کا یہ قرارداد آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اس کا متن میرے سامنے ہے، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ جائیں تو جاتے ہوئے صرف اپنے نام تحریر کرواتے جائیں، تاکہ پھر آپ کا نام اس قرارداد کے سگنیچریز میں دستخط کنندگان کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارا آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین محترم، غالباً 1964 کی بات ہے جب ہمارے قائد بچپن عمر میں جنگ کے کسی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ اسکول کے ایک استاد نے کلاس کے بچوں کو کہا کہ میں کیا بنوں گا، سب سے سوال کیا، اپنی اپنی کاپیوں پر لکھ کر مجھے بتاؤ۔ تو سب طلباء نے اپنی اپنی خواہشات، کسی نے لکھا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے لکھا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے لکھا میں پائلٹ بنوں گا۔ جب اس بچپن کے محمد طاہر کی کاپی کو دیکھا گیا تو اس کے اوپر کیا تحریر تھا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ میں امت مسلمہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر دوں گا۔ قائد محترم نے اس وقت کے بچپن کے طالب علم محمد طاہر نے اپنی کاپی پر جو جملہ تحریر فرمایا، میں امت مسلمہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر دوں گا، آج ان کا یہ لکھا ہوا جملہ اپنی حقیقت کے روپ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ انشاءاللہ